بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ تو آج وہ جو مشورہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، کیسے فرشتوں نے عرض کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں جواب عطا فرمایا، اسی حوالہ کو، اسی گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ جو پچھلا واقعہ بیان کیا میں نے، اس حوالہ سے 5-6 چیزیں آپ لوگوں کے ہاں ہوش گزار کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ خلیفہ کی تعریف اور اس کا مصداق، اس حوالہ سے سماعت فرما لیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور اس کا مصداق کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو جواب سماعت فرمائیں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے، اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے، یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ بنانے کی حکمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا؟ تو اس کی حکمت کیا تھی یہ بھی سماعت فرما لیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکیں۔ لہذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ لطف اور کیا ہے؟ احسان ہے۔ فرشتوں کا تعارف بھی سماعت فرما لے، فرشتوں کا ذکر ہوا، سماعت فرمائے، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد عورت کے درمیان تیری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اس لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں، یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا، اور کائنات کے
کاموں کی تدبیر کرنا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا کیا سبب تھا؟ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے کلام فرمایا مشورے کے انداز میں، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ علم الہی کامل ذاتی محیط لامتناہی ازلی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفے کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفے کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ تو فرشتوں کی جو آگے عرض تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس حوالہ سے بھی کافی لوگ جو ہیں غلط ملط الفاظ بول جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ فرشتوں کی غرض کا مقصد کیا تھا یہ بھی سماعت فرمائے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی معیشت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی ان کا جو ہے منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متصور نہیں۔ ان کی غرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے، اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کو کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تیری عبادت میں کیا رہتے ہیں؟ مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی فساد و خون ریزی کی نسبت کا مصداق بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ کیا مقصد تھا جو انہوں نے یہ کلام کیا؟ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ وہاں کیا کرتے تھے؟ فساد کرتے تھے۔ چند باتیں، یہ جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہاں پر دو باتیں جو ہیں وہ بڑی قابل توجہ ہیں کہ قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ، اور نمبر 2 آدم، اور نمبر 3 بشر، اور نمبر 4 انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کے ظاہر وضاقتہ اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا۔ معتاد افراد سے مشورہ کرنے کی ترغیب۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے معتاد افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق معتاد افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم